الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. ارشاد رب العزت ہے قرآن مجید میں کہ جو کوئی شخص اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اختیار کرتا ہے تو وہ دین اس سے قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں وہ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا. ہماری بحث اور ہمارا عنوان گفتگو اسلام اور عصر حاضر ہے. اس عنوان کے تحت مختلف گوشے اور مختلف نکات آپ حضرات کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں. ایک وسیع و عریض بحث ہے کہ جس بحث کے ایک مرکزی نقطے کو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا. اس بحث کے بہت سے اطراف و جوانب ہیں اور بہت سے مسائل ہیں کہ جنہیں پیش کیا جا سکتا ہے. جن میں سے جن مسائل کو پیش کیا جا سکتا ہے ان مسائل میں سے ہم نے عصر حاضر سے ایک بہت عام اعتراض اور بہت شائع اعتراض کو آپ کے سامنے پیش کیا اور اسی کے ضمن میں اسلام کا مطمع نظر کیا ہے اس اعتراض کے بارے میں وہ بھی آپ کے سامنے کچھ حد تک بیان کیا. عصر حاضر اور اسلام اس زمانے میں اسلام پر عمل کرنا اور کیا اسلام اس جدید زمانے کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے, یا یہ وہی دین ہے جو کافی قدیم و پرانا ہے اور اس کی تعلیمات اور اس کے احکامات اس زمانے سے تعلق رکھتے ہیں جو آج کے زمانے میں قابل تطبیق و قابل استفادہ نہیں ہے. یا نہیں زمانہ چاہے جتنی ہی ترقی کر لے, زمانہ چاہے جتنا ہی آگے بڑھ جائے,
اس کے احکامات کل بھی کافی تھے، آج بھی کافی ہیں اور قیامت تک کے لیے کافی ہوں گے۔ وہ تمام چیزیں جسے بشریت کی ضرورت کہا جا سکتا ہے، وہ تمام چیزیں جو انسانوں کو درپیش آتی ہیں، ان تمام مسائل کا حل اس اسلام ناب مبین میں موجود ہے۔ جیسا کہ خود قرآن کا اعلان ہے کہ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کہ خشکی اور تری کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کتاب مبین میں جمع نہ کر دی گئی ہو، کتاب مبین میں رکھ نہ دی گئی ہو۔ آپ کو خشکی کی بھی تمام چیزیں اس کتاب مبین میں مل جائے گی اور تری کی بھی تمام چیزیں اس کتاب مبین میں مل جائے گی۔ یہ خشکی و تری در حقیقت ایک استعارہ ہے۔ پروردگار کہنا چاہتا ہے کہ کائنات کا کوئی ایسا مسئلہ، کائنات میں کوئی ایسا حکم، کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو پردہ غماز میں رہ جائے اور اسلام نے اسے بیان نہ کیا ہو۔ تمام چیزیں کتاب مبین میں ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ کتاب مبین کے ساتھ پروردگار عالم نے امام مبین کو بھیجا۔ کتاب مبین کے ساتھ پروردگار عالم نے امام مبین کو بھیجا کہ جب تک، اور بارہا رسول اکرم نے اعلان کیا کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی۔ کہ اگر تم گمراہ نہیں ہونا چاہتے یعنی کیا؟ گمراہی سے کیا مراد ہے؟ گمراہی سے مراد یعنی اگر تمہیں اسلام کے احکامات سے آشنا ہونا ہے، اگر تمہیں اسلام پر ثابت قدم رہنا ہے، اگر تمہیں زمانے کے ساتھ ساتھ چلنا ہے، اگر تمہیں عصر کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے، تو پھر بہما اتصال بہما، تو پھر تمہیں ان دونوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا ہوگا، کتاب مبین و امام مبین۔ کہ اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کا بھی ساتھ چھوٹ گیا تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، تم ضلالت میں پڑ جاؤ گے۔ تو دو چیزیں آئیں ہدایت کے لیے، اور ہر عقل مند انسان جب کوئی طبیب حاذق کسی چیز کو مریض کے لیے تجویز کرتا ہے تو مریض اس میں اپنا اجتہاد ناقص شامل نہیں کرتا۔ یعنی آپ جائیں کسی طبیب حاذق کے پاس، کسی ڈاکٹر کے پاس، وہ آپ کو دو دوا لکھ کر دیں کہ یہ دونوں دوا ایک ساتھ آپ کو استعمال کرنی ہے۔ آپ آئیں اپنے گھر پر، اور چونکہ علم زدہ آپ کا ذہن ہے، آپ اجتہاد کریں کہ ان دونوں میں سے مجھے کوئی ایک دوا لینی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ دونوں لینا، آپ اجتہاد کریں کہ نہیں دونوں میں سے ایک لینی ہے، تو کیا آپ صحیح ہو پائیں گے؟ آپ کا مرض ٹھیک ہوگا؟ کہے طبیب نے جب کہہ دیا دونوں لینا تو ٹھیک ہوگے، تو پھر دونوں لینی پڑے گی۔ یہاں پر آ کے کوئی بھی شخص اجتہاد نہیں کرتا کہ میں دونوں میں سے ایک لے لیتا ہوں اور ایک کو چھوڑ دیتا ہوں۔ تو جب بات اپنے جسم کی ہو تو انسان وہاں اجتہاد نہیں کرتا، مگر بات جب روح کی آ جاتی ہے اور رسول نے دو دوا تمہارے لیے تجویز کر دی کہ کتاب بھی لینی ہے اور عطرت بھی لینا ہے، تو یہاں کیوں اجتہاد کر رہے ہو کہ ہم کتاب لے لیں عطرت کو چھوڑ دیں، یا عطرت لے لیں اور کتاب چھوڑ دیں؟ نہ کتاب کو چھوڑ کر عطرت تمہارے کام آئے گی، نہ عطرت کو چھوڑ کر کتاب تمہارے کام آئے گی۔
محمد ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ خشکی اور تری کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کتاب مبین میں نہ ہو۔ ہر چیز کا بیان، ہر چیز کی وضاحت، ہر چیز کی توضیح، ہر چیز کے احکامات کی تفصیل کتاب مبین میں موجود ہے۔ خود سورہ واقعہ میں پروردگار عالم نے کہا انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون، کہتا ہے کہ انہ لقرآن کریم، یاد رکھو بے شک یہ قرآن کریم ہے، یہ قرآن کریم ہے۔ مگر آگے کی جو آیت ہے وہ عجیب و غریب آیت ہے۔ پروردگار عالم کہتا ہے فی کتاب مکنون، یہ ایک پوشیدہ کتاب میں ہے۔ فی کتاب مکنون، یہ ایک پوشیدہ کتاب میں ہے۔ تو یہ کتاب کیا ہے؟ کتاب وہی قرآن ہے۔ نہیں، قرآن کا تذکرہ تو پہلے ہو چکا، انہو لقرآن کریم، بے شک یہ قرآن کریم ہے۔ اور یہ قرآن کریم کہاں ہے؟ یہ قرآن کریم کہاں ہے؟ فی کتاب مکنون، یہ قرآن کتاب مکنون میں ہے۔ مطلب کتاب مکنون کچھ اور ہے، قرآن کچھ اور ہے۔ یہ قرآن کتاب مکنون میں ہے۔ اور عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جو چیز جہاں ہوتی ہے وہیں سے حاصل کی جاتی ہے، جو چیز جہاں ہوتی ہے وہیں سے حاصل کی جاتی ہے۔ تمہیں قرآن چاہیے، تمہیں قرآن کے احکامات چاہیے، کہے آؤ ہم نے قرآن کو کتاب مکنون میں رکھ دیا۔ اب سب سے پہلے تلاش کس چیز کی ہونی چاہیے؟ کہے سب سے پہلے تلاش کتاب مکنون کی ہونی چاہیے، اس لیے کہ کتاب مکنون وہ مخزن ہے کہ جس مخزن میں قرآن کو رکھا گیا۔ کتاب مکنون سے متصل ہو جاؤ، کتاب مکنون سے تمسک اختیار کرو، تو انہو لقرآن کریم، تو جو قرآن کریم ہے اس قرآن کریم سے تم استفادہ کر سکتے ہو۔ ہاں، اب جب انسان قرآن کو لے لے تو قرآن کے وہ احکامات، قرآن میں بطون ہیں، تفاسیر ہیں، تعویلات ہیں، شان نزول ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سے علوم ہیں جو قرآن سے تعلق رکھتے ہیں۔ جو صاحب قرآن سمجھتا ہے، جو صاحب قرآن کو بتا دیے گئے بہت سے ایسے راز قرآن کے، راز ہے سربستہ، جو حاملان قرآن و صاحبان قرآن جانتے ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ جب اس قرآن کی طرف انسان آتا ہے اور معلم قرآن کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے تو پھر مسائل درپیش ہوتے ہیں۔ آج عالم اسلام میں دیکھیں دو گروہ ہو گئے، جنہوں نے مقتضیات زمانہ کا ساتھ دیا، جنہوں نے تقاضائے زمانے کا ساتھ دیا، یعنی جنہوں نے اپنے آپ کو زمانے کے دھارے پر چھوڑ دیا، اسلام کے احکامات کی پرواہ نہیں کی، وہ سو کالڈ ماڈرن ہو گئے۔ انہوں نے ماڈرنزم کو اختیار کر لیا، اور وہ افراد جنہوں نے کہا کہ نہیں، چاہے زمانہ کتنی ہی ترقی کر لے، ہم زمانے کا ساتھ نہیں دیں گے، اسلام کے احکامات ثابت ہیں اور جو اسلام کہتا ہے ہم اسی پر عمل کریں گے۔ کچھ افراد وہ ہو گئے، مثلاً بہت سے فرقے بن گئے۔ سب سے پہلا فرقہ جو اقتضائے زمانہ و مقتضیات زمانے کا ساتھ نہیں دے پایا، جنہوں نے
تقاضۂ زمانہ و تقاضۂ حالات کو نہیں سمجھا، ان میں پہلا گروہ خوارج کا، یہ خوارج نکلے۔ خوارج کے بعد علم کلام میں دو گروہ ہو گئے، ایک گروہ اشاعرہ بن گیا، ایک گروہ معتزلہ ہو گیا۔ پھر جب زمانہ اور آگے بڑھا تو ایک گروہ اور بن گیا بنام اخباری۔ یہ تمام گروہ اصل میں راستہ بھٹکے ہوئے ہیں، انہوں نے اصل میں مقتضیات زمانہ اور تقاضائے زمانہ کو سمجھا ہی نہیں۔ اصل میں سمجھنا یہ تھا، انہوں نے یہ کہا کہ بھائی زمانہ تو بہت تیزی سے جا رہا ہے، اسلام تو نہیں چل رہا، اسلام کے احکامات تو ثابت ہیں، جیسا کہ میں بارہا کہہ رہا ہوں کہ حلال محمد حلال الی یوم القیامہ وحرام محمد حرام الی یوم القیامہ۔ یہ انہوں نے کہا کہ اب جو حلال ہے وہ حلال ہوگا، جو حرام ہے وہ حرام ہوگا۔ ظاہر بین افراد جنہوں نے صرف ظاہر کو دیکھا، باطن کو نہیں دیکھا، جو ظاہر دیکھ رہے ہیں باطن کو نہیں دیکھ رہے ہیں۔ قرآن کی آیت کا ظاہر کچھ کہتا ہے، باطن کچھ کہتا ہے، ہر آیت ظاہر پر منطبق نہیں کی جاتی۔ اللہ علی العرش استویٰ وللہ العرش، یہ تمام آیتیں جن کا اطلاق ظاہر پر نہیں کیا جا سکتا، یہاں آپ مجبور ہیں بطن قرآن سے استفادہ کرنے کے لیے۔ لیکن یہ ظاہر بین افراد تھے، انہوں نے ظاہر دیکھا اور جس کی وجہ سے یہ افراد راستے سے بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے، ہلاک ہو گئے۔ اسلام، پہلی بات تو یہ کہ اسلام اور زمانہ یہ دونوں، جیسے کہ انہوں نے اپنی تقریر میں، انہوں نے اپنے برہان میں پیش کیا کہ ہر چیز متغیر ہے۔ یہ مقدمہ جو ہے کہ ہر چیز متغیر ہے، اسلام ثابت ہے۔ ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ کسی بھی برہان میں کوئی بھی شخص آئے ایک برہان کو لے کر، ایک صغرا برہان کس سے بنتا ہے؟ پہلا مقدمہ صغرا، دوسرا مقدمہ کبرا اور ایک نتیجہ۔ کوئی بھی شخص برہان لے کر آئے تو ہم اس کے نہ صغرا کو چیک کریں نہ کبرا کو چیک کریں، صغرا بھی چیک ہوگا، کبرا بھی چیک ہوگا۔ صغرا میں آپ نے کیا کہا؟ آپ نے صغرا میں کہا کہ ہر چیز متغیر ہے۔ کہاں ہر چیز متغیر ہے؟ ہر چیز بدل رہی ہے؟ کہاں ہر چیز بدل رہی ہے؟ کہاں ہر چیز بدل رہی ہے؟ آپ کی بتائی ہوئی بہت سی چیزیں نہیں بدل رہی۔ آپ کہتے ہیں دیکھیں زمین ہر روز گھوم رہی ہے، زمین ہر روز گھوم رہی ہے، تو یہ ایک مثال ہوئی نا کہ زمین ہر روز گھوم رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ بدن انسانی پوری حیات میں 2 سے 3 بار پورا چینج ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ بھی متغیر ہے۔ کہو ٹھیک ہے، زمین چل رہی ہے، زمین متغیر ہے، لیکن ایک قانون جو آپ نے بنایا کہ زمین کے اندر گریویٹی پائی جاتی ہے، یہ بھی چینج ہوا کیا قانون؟ قانون تو چینج نہیں ہوگا، قانون تو ویسا کا ویسا رہے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جو نہیں چینج ہوتی، جن میں سے ایک چیز قانون ہے، فارمولے ہیں، فارمولے کبھی چینج نہیں ہوتے۔ پانی کا جو فارمولا پہلے اگر آپ نے ایجاد کیا، بنایا، بتایا، وہ جیسا پہلے تھا ویسا ہی آج بھی ہے۔ تو وہ احکامات یا وہ قوانین جو حاکم ہوتے ہیں، وہ قوانین چینج نہیں ہوتے، چیزیں چینج ہوتی ہیں۔
اشیاء چینج ہوتی ہیں، قوانین چینج نہیں ہوتے. اور کچھ لوگوں نے کیا کیا کہ چیزوں کے ساتھ ساتھ قوانین کو بھی چینج کرنا شروع کر دیا. قوانین کو بھی چینج کرنا. ایسا اپنے قانون میں کیوں نہیں کرتے آپ؟ مثلا آج زمین ایک محور پر تھی، کل دوسرے محور پر ہے. کل جو ہے زمین کا ایک حصہ سورج کے سامنے تھا، آج دوسرا حصہ سورج کے سامنے ہے. یہ تمام گردشیں ہو رہی ہیں، یہ تمام تغیرات ہو رہے ہیں. تو آپ اپنے قانون کو کیوں نہیں بدلتے زمین کے ساتھ ساتھ؟ جب ہر چیز میں تغیر ہے تو آپ اپنا قانون کیوں نہیں بدلتے؟ کہ کائنات جو ہے جب تک باقی رہے گی یہ گریویٹی کا قانون ویسا کا ویسا باقی رہے گا. تو ایسے ہی اسلام کے احکامات بھی ہیں. آپ اگر زمانے کے ساتھ احکامات کو تبدیل کریں گے تو زمانہ فاسد ہو جائے گا، زمانہ خراب ہو جائے گا. اسلام کا قانون کیا ہے؟ دیکھیں آج اولڈ ایج ہوم آپ کو دکھائی دیں گے بہت سارے، جہاں پر بوڑھے افراد کو رکھا جاتا ہے. یہ زمانے کی ترقی کا نتیجہ ہے اور کچھ نہیں، جسے تنزلی بنا میں ترقی کا نام دیا جائے گا. یہ ترقی نہیں ہے. اولڈ ایج ہوم کیا ہے؟ یہ غرب زدگی ہے. غرب زدگی یعنی کیا؟ اسلام نے کہا کہ اپنے والدین کا احترام کرو. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ان کو اف مت کہو. یہ قرآن کا حکم ہے. ثابت ہے؟ کہ ہاں ثابت ہے. تغیر ہوگا؟ کہ تغیر نہیں ہوگا. کہ تبدیلی آئے گی؟ کہ تبدیلی نہیں آئے گی. چاہے زمانہ کتنی ہی ترقی کر لے، قیامت آ جائے یہ حکم جیسا نازل ہوا تھا ویسا ہی رہے گا. کہیں یہ 1400 سال پہلے نازل ہوا تھا اس زمانے کے اعتبار سے ہے، آج کے زمانے میں یہ قانون نافذ ہوگا. کہے تمہارے زمانے کی تعمیر کے لیے یہ قانون آیا ہے، تمہارے زمانے کو بنانے کے لیے یہ قانون آیا ہے. جب تک اس قانون سے منسلک رہو گے تمہارا زمانہ جو ہے وہ خوشگوار رہے گا. تمہارا زمانہ خوشگوار رہے گا، تمہارا زمانہ بہترین رہے گا. یہ قانون زمانے کا محتاج نہیں ہے، زمانہ قانون کا محتاج ہے. زمانہ قانون کا محتاج ہے. یہ قانون تو ایسا بنا دیا پروردگار عالم نے کہ جہاں جہاں اسلام کے ماننے والے ہیں اور احکامات پر عمل کرتے ہیں وہاں وہاں کے والدین کو در بدر کی ٹھوکریں نہیں کھانی پڑتی. آج بھی وہاں پر اس گھر کا اور اس جو ہے خاندان کا مالک جو ہے ایک بزرگ ہوتا ہے جس کے ہاتھوں میں پورے گھر کی کمان ہوتی ہے اور وہ بادشاہت کرتا ہوا نظر آتا ہے اپنے گھر پر. یہ کمال اور یہ حسن صرف اسلام میں دیکھنے ملتا ہے. اور جو زمانے کے ساتھ بہہ گئے انہوں نے اپنے پیدا کرنے والوں کو اپنے گھر سے نکال کر اولڈ ایج ہوم میں داخل کر دیا. اس تنزلی کو ترقی کا نام دے دیا. جنہوں نے پیدا کیا تھا، جنہوں نے پالا، جنہوں نے پوسا، جنہوں نے بڑا کیا، آج انہوں اٹھا کر ایک ایسے مقام پر پہنچا دیا گیا کہ جو ان کا مقام نہیں تھا. یہ تنزلی نہیں تو اور کیا ہے؟ اس تنزلی کو ترقی کا نام دیتے ہو اور کہتے ہو کہ اسلام کے احکامات ثابت ہیں. اسلام کے احکامات تو وہ ہیں جو تمہارے معاشرے کو حسین بناتے ہیں، یہ تمہارے معاشرے کو کمال دیتے ہیں. اور یہ احکامات نہ کبھی بدلے گئے تھے نہ کبھی بدلے جائیں گے. تغیر ہو تبدیلی اس میں نہیں ہے. یہ ثابت ہے تو ثابت رہیں گے. اور ان کا اس بات کتنے کمال کا ہے، ان کا ثبات کتنا کمال ہے، ان کے ثبات میں کتنا کمال پایا جاتا ہے، ان کے ثبات میں کتنا کمال پایا جاتا ہے. ہم پھر کہہ رہے ہیں
یہ ہر چیز متغیر نہیں ہے. اخلاقی اقدار کبھی نہیں بدلتی، اخلاقی ویلوز کبھی نہیں چینج ہوتی. آج جو اقدار ہیں وہ اقدار رہیں گی، کل بھی اقدار رہیں گی. بہت سی چیزیں ہیں جو اقدار ہیں، اخلاقی اقدار تھوڑی بدلتی ہیں. اپنی بیویوں کا احترام کرو، اپنی نظروں کو نیچی رکھو، نامحرم کی طرف نظر نہ کرو. یہ معاشرے کی تعمیر کے لیے آئے ہیں احکامات. آج ان احکامات کو چھوڑ دو گے تو وہی سب کچھ جو آج یورپ میں ہو رہا ہے وہی سب کچھ ہوگا. اخلاقی اقدار ختم ہو جائیں گی، بدکاریاں عام ہو جائیں گی. آج آپ بدکاری سے لڑنے کے لیے نکلے کہ نہیں اب بس بہت ہو چکا، بہت بدکاریاں پھیل گئی، اب کسی طریقے سے ان کا سد باب کیا جائے. سد باب تو آج سے 1400 سال پہلے اسلام کر چکا تھا. سد باب یغضون ابصارہم، یہ حکم آ کر سد باب کر چکا تھا. آپ نے کہا کہ زمانہ بدلا تو اب جو ہے ان تمام چیزوں کو بھی بدل دیا جائے. اسلام وسائل کے بدلنے سے اختلاف نہیں رکھتا. ہاں وسائل کو بدلا جا سکتا. کچھ افراد ایسے ہیں، میں نے کہا کہ افراد و تفرید ہر جگہ پر ملے گی آپ کو. کچھ افراد افراد کا شکار ہو گئے، کچھ افراد تفرید کا شکار ہو گئے. جنہوں نے افراد کیا وہ کیا کہتے ہیں کہ نہ وسائل کو بدل لیں گے اور نہ احکامات کو بدلیں گے. ہم نے کہا احکام تھوڑی بدلنے کہہ رہے ہیں نا، وسائل تو بدلے جا سکتے ہیں. ہم کچھ نہیں بدلیں گے، کچھ نہیں بدلے گا، جو جیسا ہے ویسا. الفاظ کو اس کے ظاہری معنی پر تطابق دیا جائے گا، کوئی چینجنگ نہیں. جو ہم نے اسلام سے سمجھا اور جو ہماری سمجھ میں آتا ہے بس وہی اسلام ہے، اس کے علاوہ اور چیزیں نہیں ہیں. یہ ایک چیز ہو گئی. اور کچھ لوگ تفرید کا شکار ہوئے، یہ زمانے کے ساتھ ساتھ چلے، جیسا جیسا لوگوں نے کہا ویسا ویسا یہ کرتے گئے. اپنی عقل ناقص پر بھروسہ کر لیا. جیسے معتزلہ ہیں، معتزلہ تفرید کا شکار ہیں، اشاعرہ افراد کا شکار ہیں، خوارج افراد کا شکار ہیں، اخباری افراد کا شکار ہیں. یہ سب افراد کے شکار ہیں. ائمہ کا حکم پہلے سے رہا ہر مسئلے میں، امت وسط، درمیانی راستہ. چاہے وہ کوئی مسئلہ ہو، درمیانی راستہ نکال کر اور حق کا راستہ نکال کر صراط مستقیم ہمیں بتایا ائمہ اہل بیت علیہ السلام. وسائل بدل رہے ہیں. ہاتھ سے کھانا کھانا سنت ہے، ہاتھ سے کھانا کھانا سنت ہے. وسائل بدلے، زمانہ بدلا. اونٹ کی سواری کرنا اور گھوڑے کی سواری کرنا سنت ہے. یہ تمام احکامات. یہاں وسیلے بدلے. اگر کوئی شخص چمچ سے کھانا کھا رہا ہو تو کیا یہ خلاف سنت ہو گیا؟ وسیلہ ہی تو بدلا ہے. اس زمانے میں ہاتھ سے کھایا جاتا تھا. آج کے زمانے میں اگر کسی معاشرے میں چمچے سے کھانا کھایا جا رہا ہے تو اس وسیلے کی مخالفت کیوں؟ کہ ہاتھ سے کھانا سنت تھا. روایت میں آیا ہے کہ ہاتھ سے کھانا سنت تھا. تو چمچہ بھی تو ہاتھی میں ہے، چمچہ بھی تو ہاتھی میں ہے.
کہ چمچے کو پیر سے پکڑ لیا ہے، ہاتھی سے کھانا کھا رہا ہے، ایک وسیلہ درمیان میں اور بڑھ گیا. یہ کون سمجھاتا ہے؟ یہ نائب امام سمجھاتے ہیں. یہ کون سمجھاتا ہے؟ جو امام کے ورثہ دار ہوتے ہیں. آپ نے راستے ہی کو چھوڑ دیا، آپ نے صراط کو ہی چھوڑ دیا، آپ نے صراط مستقیم کو چھوڑ دیا، تو کہاں کہاں اٹکو گے؟ کہے چمچوں میں اٹک جاؤ، وسیلوں میں اٹک جاؤ گے. تم ایک چھوٹے سے مسئلے کو حل نہیں کر سکتے. جوتے پہننے کے آداب میں اٹک جاؤ، کپڑا پہننے کے آداب میں اٹک جاؤ، سر پہ کنگھی کرنے کے آداب میں اٹک جاؤ گے، وہ بھی تم واضح نہیں کر پاؤ گے. یہ تمام آداب ہیں جو اسلام میں بیان کیے گئے. ان تمام آداب میں آ کر تمہارے مسائل جو ہے رک جائیں گے. چجائی کے بڑے بڑے مسائل، یہ تو چھوٹے مسائل ہیں، چجائی کے بڑے بڑے مسائل. اب انشاءاللہ کل عرض کروں گا کہ وہ افراد کے جو افراط و تفریط کا شکار ہوئے ان کے عقائد کیا ہے، اور وہ کہاں سے بہکے اور کہاں سے پھسلے، اور کیا نتیجہ نکلا. کیا نتیجہ نکلا؟ اس لیے کہ مجھے نتیجہ بحث بھی پیش کرنا ہے آپ کے سامنے. ان افراد کے بہکنے کا کیا نتیجہ نکلا. ہاں انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی، میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. کتاب خدا ہے، گراں قدر چیزیں دی ہیں کتاب خدا اور اہل بیت علیہم السلام. عترتی میری عترت. ماں یعنی جب تک تم ان سے وابستہ رہو گے، بہما یعنی ان دونوں سے، لن تضلوا، تم گمراہ نہیں ہوں گے. اور دوسرے مقام پر رسول اسلام کو کہا گیا، مخاطب کیا گیا کہ قل، اے رسول آپ کہہ دو ان زمانے والوں سے، ان افراد سے، کہ لا اسألکم، کہ میں تم سے کوئی سوال نہیں کر رہا ہوں، الا المودۃ فی القربى، مگر یہ کہ تم میرے قرابت داروں سے محبت کرنا، تم میرے قرابت داروں سے مودت اختیار کرنا. کیا مودت اور کیا محبت اختیار کی گئی؟ اور رسول نے اپنی زندگی میں اپنی سیرت سے بتایا، بیان کیا. کبھی حسنین کو کاندھوں پر سوار کر کے بتایا، کبھی حسنین کے لیے ناقہ بنے ہیں، کبھی میدان غدیر خم میں بتایا، کبھی مسجد میں بتایا، کبھی منبر پر بتایا، کبھی محراب میں بتایا. ہر جگہ پر مقام اہل بیت بیان ہو رہا ہے، ہر جگہ پر مودت کا حکم دیا جا رہا ہے، ہر جگہ پر محبت کا حکم دیا جا رہا ہے. دیکھو ان سے محبت کرنا، دیکھو ان سے محبت کرنا. مگر زمانے نے اس انداز سے محبت کی کہ ابھی رسول کی آنکھیں بند ہوئی ہیں، ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا. وہ دروازہ جس دروازے پر آ کر ملائک بطق الباب کیا کرتے تھے، وہ دروازہ جس دروازے کے باہر سید الملائکہ آ کر رک جایا کرتے تھے، اس دروازے پر لکڑیاں جمع کر دی گئی، دروازے کو جلا دیا گیا. وہ علی جو فاتح بدر و خندق ہے، اس علی کے گلے میں رسول کی وفات کے بعد لوگوں نے رسیاں باندھ دی. وہ حسن جو صبت نبی ہے، اس حسن کو
ایسا زہر پلایا کہ حسن کے کلیجے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر دشت میں گر گئے. اور پھر بات جب حسین کی آئی، حسین کو کربلا میں گھیر لیا گیا اور حسین کے اصحاب و انصار کو یکے بعد دیگرے شہید کیا جانے لگا. ہاں کربلا میں وہ موقع بھی آیا کہ امام یکا و تنہا رہ گئے. اب بڑے حسرت و یاس سے امام نے دائیں بائیں دیکھا. ایک مرتبہ ایک ٹیلے پر جاتے ہیں، ٹیلے پر جانے کے بعد آواز لگاتے ہیں، حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا. ہے کوئی جو حسین کی نصرت کرے، ہے کوئی جو حسین کی مدد کرے. ایک مرتبہ خیام حسینی سے گریہ و زاری کی آواز بلند ہوئی. امام سمجھے کہ شاید کوئی بچہ پیاس سے تلف ہو گیا. امام خیمے میں آتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ کیا ہوا. زینب کہتی ہے کہ بھیا آپ کی آواز استغاثہ سن کر اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. حسین نے اصغر کو اپنی آغوش میں لیا، آغوش میں لے کر رباب سے کہتے ہیں کہ رباب میں اصغر کو پانی پلا کر لاتا ہوں. اصغر کو لے کے میدان کارزار میں آئے. میدان کارزار میں آنے کے بعد ایک مرتبہ پانی 2 قطرہ آب کا سوال کیا، مگر اشقیہ نے کوئی جواب نہیں دیا. امام کہتے ہیں کہ بیٹا حجت خدا کے فرزند ہو، تم بھی حجت کو تمام کرو. اب اس 6 مہینے کے بچے نے اپنی سوکھی زبان کو اپنے ہونٹوں پر پھرانا شروع کیا. ارے فوج اشقیہ میں تلاطم مچا. ایک مرتبہ عمر سعد آگے بڑھا، کہتا ہے کہ اینا ہرملا اقتا کلام الحسین. اب ہرملا نے کیسے کلام حسین کو قطع کیا؟ ارے ایک سے شعبہ تیر لیتا ہے اور تیر لے کر علی اصغر کی طرف چلاتا ہے. علی اصغر باپ کے ہاتھوں پر مسکرا کر منقلب ہو جاتے ہیں. حسین نے علی اصغر کے خون ناحق کو اپنے چہرے پر ملا. اس کے بعد خیام کی طرف بڑھتے ہیں. ارے 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے. آواز دیتے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ایک مرتبہ ہمت کر کے آگے بڑھے. آواز دی رباب اپنے بچے کو لے جا. ارے اس سے پہلے کہ رباب آتی، ارے سکینہ آ جاتی ہے. آواز دیتی ہے بابا آپ اصغر کو پانی پلا لائے. ارے سکینہ پیاسی رہ گئی. لا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون. ماتم حسین.